السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ عمران خان قانون کی بالادستی اور آئین کے تحفظ کی تحریک پر اس وقت زور دے رہے ہیں، جبکہ ریاست اپنے اقدامات سے یہ خبردار کر رہی ہے کہ اگر کوئی باہر نکلا تو اپنے انجام کا خود فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی رکن اسمبلی ہے تو 10 سال قید اور نااہلی، اور اگر کوئی عام ورکر ہے اور پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو 6 ماہ قید کا ریٹ مقرر ہے، اور ضرورت پڑنے پر ریٹ پھر بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قانون میں گنجائش ہے۔ اب کیسے گنجائش ہے؟ تو وہ ایسے کہ لاہور اور سرگودا کی انسدادی دہشت گردی عدالتوں نے ابتدا کر دی ہے، اور اب فیصل آباد ATC کی باری ہے، جہاں پہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 20 کے قریب قومی اور صوبائی اراکین اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں وہ نامزد ہیں۔ اچھا، 5 اگست میں ابھی 9 دن باقی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ فیصل آباد میں جاری ٹرائلز کا فیصلہ شاید اس سے پہلے ہی آ جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے 9 مئی ٹرائلز نمٹانے کے لیے اپریل میں 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی، جو اگست میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے کئی پارلیمنٹیرینز کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے، لیکن ادھر جیل سے عمران خان نے بیرسٹر گوہر، الیمین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کا نام لے کر انہیں یہ تائید کی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ تو یہ وہ مشکل سوال ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے سامنے ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ تحریک کے لیے تو ورکرز کو موبلائز کرنا پڑتا ہے نا، جس کے نتائج حکومت نے پہلے سے ہی ان پر واضح کر دیے ہیں۔ اب گزشتہ سال کے دوران جب ورکرز موبلائز ہوئے ہیں، ان کو بروٹلی کرش کیا گیا ہے، اور اب آگے کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے کہ بغیر اجازت کے پرامن احتجاج کے لیے آنے والوں کے لیے بھی 6 ماہ قید کا ڈیٹرنس قائم کیا گیا ہے۔ 5 اگست کی مجوزہ پیک سے پہلے نظام کی جانب سے یہ پبلک وارننگ ہے کہ اگر کسی احتجاج میں تشدد کی آموزش ہوگی تو لاہور اور سرگودا کی لوور کورٹس نے تھریش ہولڈ قائم کر دیا ہے، یعنی کسی ایسے ایونٹ میں موجود ہونا ہی وہ 10 سال کی سزا کے لیے کافی ہے، چونکہ ترقی اور بقا کے لیے ہارڈ سٹیٹ کی ضرورت ہے، جس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے سیاسی کرایہ دار حکمران اتحاد نے کمال بھرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال تو پیپو ایکٹ یا پیسفل اسمبلی ایکٹ یا پرامن اجتماع اور امن و امان قانون ہے، جس کو گزشتہ سال چند دنوں کے اندر نافذ کیا گیا تھا۔ اب اس ایکٹ کی بنیاد پر اسلام آباد کی 2 مختلف ٹرائل کورٹس نے 26 نومبر احتجاج کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے 12 ورکرز کو 6 ماہ کے لیے قید کی سزا سنائی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایسے کسی احتجاج کا حصہ کیوں بنے یا کیسے بنے جس کو سرکار کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ بھلے انہوں نے کوئی اور قانون نہیں توڑا ہو، لیکن اتنا جرم بھی کافی ہے کہ وہ اسلام آباد انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہونے والے احتجاج کا حصہ بنے۔ 5 اگست سے پہلے ان سزاؤں کا اعلان اب وارننگ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا اسلام آباد انتظامیہ کبھی اپنے ہی خلاف کسی احتجاج کی اجازت دے گی، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ورنہ اس پیسفل اسمبلی ایکٹ کے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے ریڈ زون میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی تو اجتماع کیے ہیں نا، لیکن وہ اجتماع اسلام آباد انتظامیہ کی پیسفل اسمبلی ایکٹ کی اجازت سے ہوئے ہیں۔ مذہبی معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ کے ایک فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران تو مذہبی تنظیمیں یہ ڈی چوک تک پہنچ گئی تھیں، جس کے خوف سے پھر بقول مولانا فضل الرحمان سابق چیف جسٹس کو اپنا ہی فیصلہ چاٹنا پڑ گیا۔ میں ایسے کہہ دیتی ہوں کہ اپنا ہی فیصلہ واپس لینا پڑ گیا، لیکن اس وقت کسی کو یہ ہارڈ سٹیٹ کا خیال نہیں آیا۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر پاپو اور 9 مئی کے سٹاپو کا استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف قیادت اور ورکرز کے لیے ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے۔ پرامن احتجاج کی سزا جو پہلے مرحلے میں 6 ماہ، جو پیسفل اسمبلی ایکٹ کے تحت 3 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، جبکہ پرتشدد احتجاج کا ریٹ 10 سال، اور اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو وہ انتظامیہ کی اجازت سے مشروط ہوگا۔ اور پھر اب یہ انتظامیہ کی مرضی ہے کہ وہ کیا شرط رکھے۔ یاد ہے نا کہ جس طرح 26 نومبر کو سنجانی کا آپشن دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا تھا، اور پھر ایکشن ہوا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کم از کم ان کے 13 ورکرز جو ہیں وہ جان سے گئے، اور جو گرفتار ہوئے ان پر پیسفل اسمبلی ایکٹ لگ گیا تھا۔ تو یہ وہ
اعتماد ہے جو وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے. جب ان سے پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست احتجاج کے خلاف حکومتی تیاری کا سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ جناب پہلے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر لے پھر ہم بھی کر لیں گے. یعنی سزاؤں کا ڈیٹرنس قائم کرنے کے بعد ان تلوں میں تیل نہیں، اور جتنا ہے وہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے مکالمہ بازی کر کے وہ خرچ کروا لیں گے. تو یہ سب کچھ احتجاج سے جڑا ہوا ہے. اب محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان الزامات کے تبادلے کی حقیقت کیا ہے، اس پر